خلق الإنسان علمه البيان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ لفظی ترجمہ آیت نمبر 8 سے، و اور من سے، الناس لوگ، ومن الناس اور لوگوں میں سے، من جو، یقول کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ اللہ پر، و اور، بالیوم ساتھ دن، الآخری آخرت کے، وبالیوم الآخری اور یوم آخرت پر، و اور، ما نہیں، ہم وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے، یخادعون دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اللہ تعالی کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وما حالانکہ نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم اپنے نفسوں کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، فی میں، قلوبہم ان کے دلوں کے، مرض بیماری ہے، پس زیادہ کر دیا، ہم ان کو، اللہ نے، مرضن مرض میں، بیماری میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب ہے، علیم دردناک، بما بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یکذبون وہ جھوٹ بولتے، و اور، اذا جب، قیل کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، لا نہیں، تفسدو تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں، انما بے شک، نحنو ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہ فساد کرنے والے ہیں، ولیکن لیکن، لا نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ اب ایک ایک لفظ کو دیکھیے، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، الناس جو ہے اس کا روٹ ہے نون واو سین، نوس، یا الف نون سین، انس۔ اردو میں لفظ مانوس ہونا آپ نے پڑھا ہوگا، یا انس ہونا، اس کا روٹ نون واو سین ہے، جس سے لفظ انس نکلا ہے۔ اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مانوس ہونا۔ من جو، یہ نیا لفظ ہے، پہلے آپ نے من پڑھا، میم کے نیچے زیر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے سے، اور میم کے اوپر زبر ہو تو معنی ہوتا ہے کون۔
یا جو. یقولو، یقولو کا لفظ جو ہے قاف واو لام اس کا روٹ ہے قول. قول اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بات کے لیے. آمنا ایمان لائے ہم، ایمان کا روٹ کیا ہے؟ الف میم نون. تو آپ دیکھ رہے ہیں نا اس میں نظر آ رہا ہے الف میم نون یا حمزہ میم نون. باللہ اللہ پر. بے کا ترجمہ عام طور پر ساتھ کیا جاتا ہے یا بوجہ کیا جاتا ہے یا پر کیا جاتا ہے، تو وہ جہاں ٹیکسٹ میں جس طرح آتا ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے، اس لیے اس کو رٹنے کی ضرورت نہیں. وبالیوم الآخر، یوم کا لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. آخرت کے دن پر. وا اور ما نہیں، ہم وہ، بمؤمنین مؤمن کی جمع، مؤمنین ایمان لانے والے. یخادعون، یخادعون نیا لفظ ہے، خے دال عین اس کا روٹ ہے. خدا کہتے ہیں کپڑے کو دوہرا کر کے اس کا ایک حصہ چھپا لینا. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات کپڑے کے اوپر کوئی دھبا لگ جاتا ہے، تو آپ اس دھبے کو چھپانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کو دوہرا کر دیتے. کپڑے کا ایک حصہ دوہرا کر کے اس کو چھپا لینا، یہ لفظی معنی ہے خدا کا. مراد اس سے ہے دھوکہ دینا، فریب دینا. یخادعون دھوکہ دیتے ہیں اللہ اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے. آمنو آپ دیکھیں کہ اب ایک دفعہ آمنا آیا ہے، ایک دفعہ یؤمنون آیا ہے، ایک دفعہ آمنو آیا ہے. سب کے اندر ایک چیز کامن ہے اور وہ کیا ہے؟ الف میم نون. وما یخدعون، اب آپ دیکھیے کہ یخدعون کس سے ملتا جلتا ہے؟ یخادعون سے. روٹ اس کا وہی ہے جو یخادعون کا ہے، خے دالین. نہیں دھوکہ دیتے الا مگر انفسہم. انفس جو ہے یہ نیا لفظ نہیں ہے، کس کی جمع ہے؟ نفس کی. نون فے سین ہی اس کا روٹ ہے. نفس کا معنی عربی میں ہوتا ہے جان، شخص، فرد، ذات، جی، خواہش. وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے. اچھا، یشعرون میں آپ دیکھیے کہ کیا روٹ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ شین عین رے، شعر. شعر عربی میں کہتے ہیں بال کو. شعور وہ سمجھ ہوتی ہے جو بال کی طرح باریک ہو، یعنی باریک چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت، کسی معاملے کی باریکی اور لطافت کو سمجھنا. ایک ہوتا ہے نا فہم، فہم ہوتا ہے معنی یا مطلب کو سمجھنا. ایک ہوتا ہے فقہ، فقہ کا معنی بھی سمجھ بوجھ پیدا کرنا ہوتا ہے. لیکن شعور اور فقہ میں فرق ہے. شعور ہوتا ہے کسی معاملے کی لطافت اور باریکی کو سمجھنا، اور فقہ ہوتا ہے موجود مثالوں پہ غور و فکر کر کے کسی چیز یا مسئلے کا حل تلاش کرنا. فی قلوبہم، قلوب کس کی جمع ہے؟ قلب کی. مرض اردو میں استعمال ہوتا ہے بیماری. فزادہ، زیادہ کا لفظ اردو میں آتا ہے زیادہ کے معنوں میں، ملتا جلتا لفظ ہے. ہم ان کو، اللہ اللہ نے، مرضا مرض میں. ایک مرضن لکھا ہوا ہے، ایک مرضن لکھا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ جس پہ پیش ہے اس کو مرضن بغیر الف کے لکھتے ہیں، اور جس پہ دو زبر ہے تو عربی میں پیش اور زبر کا فرق کرنے کے لیے بعض لفظوں کو آخر میں الف دے دیا جاتا ہے. معنی میں فرق نہیں آتا لیکن لکھنے میں فرق آ جاتا ہے، کیونکہ پورے سینٹنس کے معنی میں تھوڑا سا فرق پڑتا ہے، یا لفظ کی وہ پوزیشن ایسی ہوتی ہے وہاں پر. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذابٌ عذاب ہے، علیم دردناک. علیم کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے کبھی علم کے معنوں میں. علم کس کو کہتے ہیں؟ درد کو. کہتے ہیں نا المناک واقعہ ہو گیا، یعنی دردناک. تو علیم درد والا. بما بوجہ، یہاں بے بوجہ کے معنوں میں استعمال ہو رہی. کانو تھے وہ. کانا کا لفظ بھی بہت استعمال ہوگا، کانا، کانو، کانت، کننا، ڈفرینٹ شیپس میں. کانا کا بیسیکلی مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھا یا تھے یا ہے. یکذبون، اس کا روٹ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کاف زال بے. کذب، کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ جھوٹ کو. کذاب کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، تکذیب کا لفظ سنا ہوگا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے. قیلا کس سے ہے؟ قول سے. اچھا،
اس کا روٹ کیا ہے قیلا کا؟ قاف واو لام. تو واو کہاں گئی اس کی؟ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ روٹ کے جو بنیادی حروف ہوتے ہیں وہ تو ڈراپ نہیں ہوتے، تو یہاں تو وہ واو نظر ہی نہیں آ رہی کہیں. چلیے یہاں میں آپ کو عربی کا ایک قاعدہ بتاؤں گی. عربی زبان میں الفاظ بنتے ہیں حروف سے. ہر زبان میں ایسے ہی ہوتا ہے، حرف سے لفظ بنتا ہے. حرف کس کو کہتے ہیں اور لفظ کس کو کہتے ہیں؟ ایک آپ دیکھیے کہ لیٹرز ہوتے ہیں نا، جیسے الف با تا، یہ کیا ہے؟ حروف ہیں. اچھا اب آپ دیکھیے کہ ابا، یہ کیا ہے؟ یہ لفظ ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے حرف اور ایک ہوتا ہے لفظ. حرف سے مل کر لفظ بنتا ہے. ان کو حروف ہجا عربی میں بولتے ہیں، اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ حروف تہجی. آپ نے کبھی لفظ سنا ہجے؟ ہجے کریں، اسی سے یہ لفظ نکلا ہے تہجی. عربی میں ہجا بولتے ہیں، حروف ہجا. عربی میں حرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتے ہیں حروف صحیحہ اور ایک ہوتے ہیں حروف علت. ٹھیک ہے، صحیح کہتے ہیں درست کو، ٹھیک ہے، اور علت کس کو کہتے ہیں؟ بیماری کو. علت. آپ نے کبھی نہیں بولا لفظ فلاں شخص علیل ہے؟ بولا ہے نا علیل، یہ اردو کا لفظ ہے. علت. علت بیماری کو کہتے ہیں. حروف علت جو ہے عربی میں 3 ہیں، واو الف یہ. جیسے واولز ہوتے ہیں نا انگریزی میں، تو ایسے ہی حروف علت عربی میں 3 ہیں، واو الف یہ. واو الف یہ سے مل کر کیا بنتا ہے؟ وائے. ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہائے. عرب بیمار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں وائے. ٹھیک. اچھا جناب، اب آپ دیکھیے کہ جو تو صحیح حرف ہے نا، یہ روٹ میں کبھی بھی نہیں گرتے، یہ اپنے آپ کو منوا کے چھوڑتے. کہیں کوئی لفظ آپ نکال لیجئے جس میں حروف صحیحہ ہو، وہ کبھی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے. ٹھیک. لیکن جو حروف علت ہوتے ہیں، جن کو کوئی بیماری ہوتی ہے، وہ پھر اپنی اصل شیپ بدل دیتے ہیں، ادھر ادھر چھپ جاتے ہیں، ان میں تبدیلی ہو جاتی، کبھی ڈراپ ہو جاتے ہیں، کبھی شکل بدل دیتے ہیں. مثلا قاف واو لام جو ہے قول، اس میں یہ حرف علت واو آ رہی ہے. ٹھیک ہے، قاف واو لام قول. اب جب یقولو بنا تو اس میں تو واو موجود ہے، ٹھیک ہے نا، یقولو میں تینوں حرف موجود ہیں. لیکن جب قیلا ہوا تو واو کس سے بدل گیا؟ یا سے بدل گیا. ٹھیک ہے. اچھا، جب قل کہیں گے ہم قل هو اللہ احد، تو ہے یہ قول ہی، لیکن اس میں کیا ہو گیا؟ واو ڈراپ ہو گیا. تو حروف علت کبھی تو اپنی شکل بدل دیتے ہیں، یعنی دوسرے حرف سے تبدیل ہو جاتے ہیں، اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ ڈراپ ہو جاتے ہیں کسی فعل میں. لفظ پہچاننے کے لیے کیا پہچاننا ضروری ہے؟ اس کے اندر پائے جانے والے حرف پہچاننا ضروری ہے. حرف پہچاننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ آپ یہ دیکھیں کہ حرف صحیح والے ہیں یا علت والے. جو صحیح ہیں ان کو سمجھنے میں کچھ مشکل نہیں ہوتی، وہ بہت جلد پہچانے جاتے ہیں. لیکن جو علت والے ہوتے ہیں، تھوڑی سی پریکٹس کے بعد وہ بھی سمجھ میں آنے لگتے ہیں، پھر انسان دھوکہ نہیں کھاتا. حروف علت سے ہی چینج ہوتے ہیں، صحیحہ کے ساتھ نہیں چینج ہوتے. ٹھیک ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا. تفسدوا کا روٹ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ فے سین دال، فسد، فساد. اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، فساد نہ کرو، گڑبڑ کرنا، ابتری پھیلانا، بگاڑنا، فساد کا لفظی معنی ہوتا ہے. فی الارض، ارض زمین کو کہتے ہیں. قالو کہتے ہیں، انما بے شک، نحن ہم. یہ نیا لفظ ہے. قالو نیا لفظ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قاف واو لام قول ہی سے یہ نکلا ہے، بس چونکہ حروف علت میں اس لیے اس میں تبدیلی ہوئی ہوئی ہے. مصلحون، مصلح کا لفظ آپ کے لیے نیا نہیں ہے، ہمارے قوم میں بڑے بڑے مصلح گزر چکے ہیں. اس کا روٹ کیا ہے؟ صاد لام ہا، صلح، صلاح، عمل صالح، ملتے جلتے لفظ ہیں اس سے. مصلحون مصلح کی جمع ہے. اس وقت ہم الفاظ پہچان رہے ہیں. لفظی ترجمہ، قرآن پاک پر غور و فکر، فہم، اسی وقت یہ عمل مکمل ہو سکتا ہے جب آپ کو الفاظ کی پہچان ہو جائے گی.
الا خبردار، یہ نیا لفظ ہے، الا سنو خبردار، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں۔ مفسدون کس کی جمع ہو سکتی ہے؟ مفسد کی، مفسد سے مفسدون، مصلح سے مصلحون۔ ولیکن لیکن، یہ ملتا جلتا ہے نا لیکن سے، شیپ میں بھی دیکھیے آپ، لا نہیں، یشعرون شعور رکھتے، دوبارہ آ گیا۔ پیچھے آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے متقی لوگوں کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اعتراف کرنے والوں کا ذکر ہوا، مثبت سوچ رکھنے والوں کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے گروہ کا تعارف کرایا انسانوں میں سے، جو انکار کرنے والا ہے، جو حق بات سننا نہیں چاہتا، جن کے دلوں پہ تالا لگا ہوا ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کو اپنے محسن کی پہچان کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو حق کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب یہاں سے ایک تیسرے گروہ کی بات ہو رہی ہے جو ان دو کے بیچ کا ہے، جنہیں منافق کہا گیا۔ پہلے متقی، دوسرے کافر، اور تیسرے منافق۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، یعنی انسانوں میں سے۔ کون سے انسان؟ جو دنیا میں رہتے ہیں، لیکن یہاں خاص طور پر اشارہ مدینہ میں رہنے والے لوگوں کی طرف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صورت مدینہ کے اندر نازل ہوئی۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے ان میں سے بعض ایسے تھے، مَن یقولو، جو کہتے، کیا کہتے؟ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، یعنی اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتے تھے، اور وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ہم ایمان لائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو ویلڈ قرار نہیں دیا اور فرمایا وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں۔ کیونکہ ایمان کے لیے شرط کیا ہوتی ہے کہ انسان زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی اس بات کا اقرار کرے۔ اپنے اس رویے کے ساتھ وہ کر کیا رہے ہیں؟ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی دل میں کچھ اور رکھ کے، زبان سے کچھ اور کہہ کے، وہ دراصل دھوکے اور فریب کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ وما یخدعون، وہ دھوکہ نہیں دے سکتے یا نہیں دے رہے، الا انفسہم، مگر اپنے ہی آپ کو۔ وہ دوسروں کو بے وقوف بنا رہے ہیں حالانکہ خود حماقت میں مبتلا ہیں۔ وما یشعرون، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے، انہیں اپنی اس غلطی کا احساس بھی کوئی نہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری، ان کے دل بیمار۔ یہ کون سی بیماری ہے؟ دل کی بیماریاں کون کون سی ہوتی ہیں؟ عام طور پر انجائنا ہوتی ہے، یا کولیسٹرول ہائی ہو جاتا ہے تو دل کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، شریانیں سکڑ جاتی ہیں، بلاکیج ہوتا ہے آرٹریز میں۔ فی قلوبہم مرض، تو یہاں مرض سے مراد ان کی جسمانی بیماری نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ان کی منافقت ہے۔ ان کے دلوں میں منافقت ہے، اور اس منافقت کی وجہ سے ان کو سزا کیا ملی؟ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض میں اور اضافہ کر دیا۔ جیسے ایمان کے بعد انسان نیک کام کرتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے نا، اسی طرح جب انسان انکار کر دیتا ہے حق کا تو دل سخت ہو جاتے ہیں، دلوں پہ مہر لگ جاتی۔ اسی طرح جب دلوں میں منافقت آتی ہے تو اس کا اگر علاج نہ کیا جائے تو منافقت بھی بڑھتی چلی جاتی۔ ہمارے دل زمین کی طرح ہے، اس پر جیسی فصل آپ اگائیں گے، جیسا بیج اس میں ڈالیں گے، ایمان کا ڈالیں گے تو ایمان گرو کرے گا، کفر کا ڈالیں گے تو کفر پھوٹے گا، اور اگر منافقت کا بیج ڈالیں گے تو منافقت پھوٹے گی۔ تو چونکہ انہوں نے اپنے دلوں کو منافقت کے لیے خالص کر لیا، لہٰذا ان کی منافقت اور بڑھتی جا رہی ہے۔ انجام ان کا کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب۔ متقین کا انجام کیا تھا؟ کہ وہ مفلحون ہیں۔ کفار کا انجام کیا تھا؟ کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ منافقوں کا انجام کیا بتایا گیا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ کیا ہے ان کا؟ دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ اور ہے۔ اسی وجہ سے ان کا عملی رویہ بھی ان کی منافقت کی گواہی دے رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ،
جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، کیونکہ دھوکے بازی سے اور جھوٹ سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، تو جب ان سے کہا جاتا ہے فساد اور بگاڑ نہ پیدا کرو زمین میں، قالو تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وما یشعرون ہے نا، شعور ہی نہیں رکھتے، اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں، اس لیے اپنے بگاڑ کو اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان باتوں اور دعووں سے متاثر نہیں ہوتے۔ وہ فرماتے ہیں الا سنو، خبردار رہو، انہم ہم المفسدون، بے شک یہی فسادی، ولکن لا یشعرون، لیکن شعور نہیں رکھتے، ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ تو جب احساس زیاں جاتا رہے، یا جس شخص کو اپنے بیمار ہونے کا احساس ہی نہ ہو، اس کا پھر علاج بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس کو ذرا سورۃ الفاتحہ سے لنک کیجئے۔ سورۃ الفاتحہ میں کیا ہوا تھا؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ جب ہم نے کہا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کر لیا۔ اس کے بعد ہم نے وعدہ کیا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے تاکہ ہم تجھے راضی کر سکیں، تجھ تک پہنچ سکیں۔ تیری نعمتوں کو جو ہم مانتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، اس کی خاطر تو ہم کو صحیح راستہ بتا دے، ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کے جواب میں یہ کتاب دے دی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کھلے دل سے اس کو لو، ھدی للمتقین، یہ ہدایت دینے کے لیے آئی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے تمہارے اندر تقویٰ ہونا چاہیے۔ تقویٰ کیا ہے؟ ایک احساس ہونا چاہیے، ایک شعور ہونا چاہیے، فکر ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس فکر کی علامتیں کیا ہوں گی، کہ ایمان بالغیب ہوگا، نماز ہوگی، رزق خرچ کرنا ہوگا، جو کچھ بھی دیا جائے اسے قبول کرنا ہوگا، آخرت پہ یقین رکھنا ہوگا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری جاری کر دی، کیا؟ کہ ان کو ہدایت کا راستہ مل گیا، چل پڑے اس پر۔ ان کا انجام کیا ہے؟ کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اس کی ذات کا، اس کو پہچانتے نہیں، اس کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی معرفت کے لیے جو ذرائع ہم کو دیے تھے، آنکھیں، کان، دل، ان سے وہ کام نہیں لیتے، ان سے وہ کچھ اور کام لے رہے ہیں۔ اپنے خالق اور محسن کو پہچاننے کی بجائے دنیا کے چند روزہ فائدوں اور مفادات اور اپنی نفس پرستی میں اس قدر مبتلا ہیں کہ وہ کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں دینا چاہتے۔ گناہوں نے ان کا دل سیاہ کر دیا ہے، ان کا دل پتھر ہو چکا ہے۔ متقی کا دل حساس ہوتا ہے تو اس کو ہدایت ملتی، جس کا دل پتھر ہو جائے، جو بے حس انسان ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانے، اس کے لیے ہدایت کا رستہ بند ہو جاتا ہے۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، ان کے لیے برابر ہے خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ نہیں مانتے، ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ اس کے بعد ایک تیسرا گروہ ہے، ان کا حال کیا ہے؟ یہ کہتے تو ہیں کہ ہم مانتے ہیں، منافقین جو ہیں زبان سے مان لیتے، لیکن ان کے دلوں میں چونکہ دنیا کی محبت ہے، اس لیے وہ ان کی پرائرٹی ہے، ترجیح ہے، اس لیے وہ زبانی تو ایمان والوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا بھی اپنی بنا لیں گے اور آخرت بھی اپنی بنا لیں گے، دنیا میں بھی اپنی مرضی کر سکیں اور آخرت میں بھی جنت ہم کو مل جائے۔ ان کے اس رویے سے زمین میں بڑا فساد ہوتا ہے، ان کی منافقت کی وجہ سے، ڈبل سٹینڈرڈ کی وجہ سے، ظاہر باطن کے فرق ہونے کی وجہ سے، کہیں کچھ معاملہ کہیں کچھ معاملہ، دو رخی پالیسی کی وجہ سے۔ اس سے ہمارے سامنے کھل کے ہدایت حاصل کرنے کا معیار آ گیا۔ تو بنیادی طور پر یہ تین گروہ ہیں کس لیے؟ ہدایت حاصل کرنے والے یا نہ کرنے والے۔ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ متقی کو ملتی ہے، اس کا انجام کامیابی ہے۔ کس کو نہیں ملتی؟ جو اپنے ہدایت کے ذرائع استعمال نہیں کرنا چاہتا، کان، آنکھیں، دل، کافر جس کو کہتے ہیں، اس کو نہیں ملتی۔ اور کس کو نہیں ملتی؟ کہ جو دھوکہ دیتا ہے، بے وقوف بناتا ہے ایمان والوں کو،
اور وہ دنیا کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے، آخرت کی اس کو کوئی فکر نہیں، لیکن کہتا یہ ہے کہ مجھے بہت فکر۔ ٹھیک، اب آپ دیکھیے کہ یہاں منافقین کی جو صفات گنوائی گئی ہیں، پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی وما ہم بمؤمنین، ماننے والے نہیں۔ دوسری ہے یخادعون، دھوکہ دیتے ہیں۔ تیسری ہے وما یشعرون، شعور نہیں رکھتے۔ چوتھی کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، دل بیمار ہیں۔ پھر کیا ہے؟ یکذبون، جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر کیا ہے؟ مفسدون۔ آج ہم اپنا یہ جائزہ لیں گے کہ ہمارے اندر کوئی بات ایسی تو نہیں جو منافقوں کے اندر ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عادتیں جس میں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان 4 میں سے کوئی ایک عادت ہو تو وہ نفاق ہی ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے۔ نمبر 1، جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، عہد کرے تو پورا نہ کرے، جب لڑے تو گالیوں پہ اتر آئے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر تو ان میں سے کوئی عادت نہیں۔ اگر یہ چیزیں موجود ہوئیں تو ہدایت کی نعمت پا نہ سکیں گے۔ اور ہدایت دراصل کیا ہے؟ اللہ کی رضا معلوم کرنے کا طریقہ۔ اگر وہ نہیں ملا تو جنت تک پہنچنا کیسے ممکن ہوگا؟ اب آپ دیکھیے کہ سب سے پہلی صفت تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا بتائی کہ وما ہم بمؤمنین، ان کے دل اور زبان میں فرق ہے۔ یعنی دل سے کہتے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن حقیقت میں ایمان نہیں ہے، صرف زبانی کلامی ہے۔ منافقین کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ زبانی کلامی، جو کہا ویسے ہی کہہ دیا، جو سنا دہرا دیا۔ وہ ایمان زبان کی حد تک ہے، دل کے اندر نہیں گیا، کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ پھر آپ دیکھیے اگلی صفت کیا؟ یخادعون، دھوکہ دیتے ہیں۔ تو منافق کی ایک صفت کیا پتہ چلی یہاں ہم کو؟ دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ بازی منافقوں کی علامت۔ اس کے بعد وما یشعرون، شعور نہیں رکھتے، بے شعور، بے حس۔ متقی باشعور ہوتا ہے نا، حساس ہوتا ہے، سوچ سمجھ رکھتا ہے۔ منافق بے شعور ہوتا ہے۔ پھر منافق دل کا مریض ہوتا ہے، خرابی دل کی ہے۔ پھر یکذبون، جھوٹ بولتا ہے۔ پھر مفسد ہوتا ہے، بگاڑ، ہر چیز میں بگاڑ، مگر اس کا اعتراف نہیں کرتا کہ وہ بگاڑ رہا ہے، وہ بگاڑ کو اصلاح کا نام دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔